بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ بڑے حیران ہیں، بڑے پریشان ہیں، مایوس ہیں، تو میں آپ کو ذرا تفصیل بتا دوں، مایوسی بھی دور کر دوں اور آپ کو بتا دوں کہ حقائق کیا ہیں۔ ڈیڈ لائن میں نے کل بھی بتایا تھا کہ آج ڈیڈ لائن ہے، آج رات 12 بجے تک ٹائم ہے۔ کس چیز کا ٹائم ہے؟ 21 ارب روپیہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق جمع کروانا ہے الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ یہ ڈیٹ ختم ہونے سے پہلے یعنی ارلیسٹ آپ کروا لیں، جتنا جلدی کروا دیں اتنا بہتر ہے، لیکن ڈیڈ لائن رات 12 بجے کی ہے۔ اس کے بعد رپورٹ جمع ہوگی، الیکشن کمیشن کی طرف سے ہوگی یا حکومت کے اٹارنی جنرل کی طرف سے ہوگی، وہ کل ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر ظاہر آگے ویکنڈ آ رہا ہے، تو ویکنڈ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پھر یہ معاملہ منڈے یا ٹیوزڈے کو دیکھا جائے۔ منڈے کو لائکلی ہے کہ دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی چھٹیوں سے سارے واپس آئے ہیں، چیف جسٹس کی کچھ طبیعت بھی کل خراب تھی۔ یہ مسئلہ جو الیکشن کا حکم ہے 14 مئی کا، یہ دیا جا چکا ہے، اس میں فردر کوئی کاروائی اب نہیں ہوگی۔ اب کاروائی ہوگی امپلیمنٹیشن کے لیے، اور اس کے لیے پیسے اور سیکیورٹی کا انتظام سپریم کورٹ کرے گی اپنے آئین کے مطابق دیے گئے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے سمجھ لیں بنیادی چیز، پھر آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ آج جو کیس لگا ہوا تھا وہ کیس تھا جو ایک فرینڈلی قسم کی فکسڈ میچ والی ایک پرائیویٹ شہری کی درخواست آئی تھی کہ پورے ملک میں اکٹھے انتخابات کروائے جائیں۔ اس پر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اور عید سے پہلے ٹائم دیا تھا ان کو پورے 6 7 8 دن کا کہ آپ کر لیں مذاکرات، اور 27 کو ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں۔ تو 7 8 دنوں میں تو مذاکرات کیے ہی نہیں حکومتی جماعت نے، تحریک انصاف کہتی بھی رہی کہ مذاکرات کریں، شاہ محمود قریشی کو نامینیٹ بھی کیا گیا، لیکن کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ الٹا راہداری میں گزرتے گزرتے جو اسد کیسر سے بات ہو گئی تھوڑی سی، اس کو انہوں نے کہا جی ہم نے اسد کیسر سے مذاکرات کر لی ہیں۔ تو یہ جھوٹ بول رہے تھے، سپریم کورٹ میں جا کے بھی جھوٹ بول رہے تھے، شاہ محمود قریشی صاحب نے بتانے کی بھی کوشش کی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی نیت نہیں ہے مذاکرات کی، لیکن سپریم کورٹ اس بات پہ مصر ہے کہ مذاکرات کریں۔ اب سپریم کورٹ نے اس کو اوپن ہینڈڈ چھوڑا ہوا ہے کہ ہم آپ کو ڈائریکشن نہیں دیں گے کہ کتنے دن میں آپ نے مذاکرات مکمل کرنے ہیں۔ یہ ضرور سپریم کورٹ کا آرڈر ہے یا ان کا منشا نظر آتی ہے کہ 14 مئی کا جو ہم نے آرڈر دیا ہوا ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ ہم مذاکرات پہ آپ کو ڈائریکشن نہیں دے سکتے، لیکن آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہے، سو آپ کو اس کے مطابق چلنا ہے۔ یعنی اگلے آنے والے 2 3 دنوں میں فیصلہ کرنا ہے کہ پورے ملک میں آپ نے کرنے ہیں الیکشن، نہیں تو باقی جو معاملات چل رہے ہیں وہ اسی طرح چلیں گے اور انتخابات 14 مئی کو ہوں گے۔ اور اب اگر بہت ڈیلے ہو گئے تو 2 4 دنوں اور آگے شاید 18 مئی تک چلے جائیں اور انتخابات سپریم کورٹ کے، میں آپ کو دماغ کی بات بتا رہا ہوں۔ دوسری طرف کیا پلان ہے وہ ذرا سمجھ لیں۔ اگر تو ان کے سارے حربے ناکام ہو جاتے ہیں اور سپریم کورٹ سخت آرڈر دینا شروع کرتی ہے، یہ شہباز شریف کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ الیکشن کمشنر کو تیار کر چکے ہیں کہ تم استعفیٰ دے دو گے، ہم تمہیں بعد میں کوئی بڑا عہدہ دے دیں گے، فکر نہ کرو، ہمارے ساتھ چلو۔ یہ جو باقی ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے، ان کو بھی، جن کو بھی انہوں نے 2 کو سلیکٹ کیا تھا، ان کو بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ بھی استعفیٰ، یعنی الیکشن کمیشن کے 4 ممبران اور چیف الیکشن کمشنر یعنی 5 لوگ، یہ سارے مستعفی ہو جائیں، الیکشن کمیشن ہی ختم ہو جائے۔ جتنی ڈیلے کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس کے بعد اگر سپریم کورٹ کو خود کنٹرول کرنا پڑے گا۔ وہ پہلے ایک آئین کی شک ہوتی تھی کہ سپریم کورٹ کا حاضر سروس جج جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نبھاتا تھا اور وہ پھر الیکشن کروا سکتا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ترمیم کے بعد اس میں کیا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن پورا ختم ہو جاتا ہے تو کیا ویٹ کرنا پڑے گا دوبارہ الیکشن کمیشن کی تقرری کا، یا کیا ہوگا، یہ بھی مجھے اسکیم کا نہیں پتا، یہ کسی آئینی ماہر سے پوچھنا پڑے گا۔ لیکن یہ تیاری انہوں نے رکھی ہوئی ہے، سب کو تیار کیا ہوا ہے مستعفی ہونے کے لیے۔ اور بلاول آئے گا اگر شہباز شریف ریزائن کرتے ہیں، یا ریزائن سے مراد ہے کہ اگر نائل کیے جاتے ہیں، تو بلاول کو وزیر اعظم بنانے کا پلان ہے۔ اور پھر جب وہ وزیر اعظم بن جائے گا اس اسمبلی سے، اس کٹ پتلی اسمبلی سے، تو اس کے بعد ملک میں ایمرجنسی لگا کے اس کو 1 2 سال اسی طرح وزیر اعظم رکھنے کا پلان ہے، کیونکہ اس کی پاپولیرٹی 0 ہے پاکستان میں۔ شہباز شریف اور بلاول کی پاپولیرٹی 0 ہے، نواز شریف کی پھر کوئی 8 10% ہے، اس کی 0 ہے۔ اب 0 والے کو آپ الیکشن میں تو نہیں وزیر اعظم بنا سکتے، تو اس طریقے سے وزیر اعظم بنانے کی ایک کوشش کی جا سکتی ہے۔ اب سپریم کورٹ کو یہ سب نظر آ رہا ہے کہ یہ مذاکرات صرف ڈرامہ ہے۔ میں صرف پی ڈی ایم جماعتوں سے اتنا کہوں گا کہ آپ اسمبلی میں سپریم کورٹ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، 3 ججز کو آپ بلانے کی بات کرتے ہیں کمیٹی میں،
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके आप झाग की तरह बैठ जाते हैं, सारी एकड़ आज आपकी निकल गई है, हर बात आपकी, जो आपका अटॉर्नी जनरल आया था उसने हर बात तस्लीम की है सुप्रीम कोर्ट की, आगे जी जी सर सर करता रहा है। क्यों तस्लीम कर रहे हैं 3 जजेस का फैसला? फिर अब आपने तस्लीम कर लिया है, अटॉर्नी जनरल ने यह फैसला तस्लीम कर लिया है, यहां तक कि हुकूमत इस पे अपील भी नहीं करने जा रही, इस हद तक फैसला तस्लीम कर चुके हैं। लेकिन अवाम की कंजम्पशन के लिए और अपने चंद लाख, जो इन 22-23 करोड़ लोगों में चंद लाख पटवारी बाकी रह गए हैं, जी मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी एक दिन सुधर जाएंगे, उनको सिर्फ बयानियां बेचने के लिए कि देखो जी 3 जजेस फैसला कर रहे हैं, देखो जी हमें कह रहे हैं आइन पे अमल करो, हम तो आइन पे अमल करेंगे तो ये तो गुनाह हो जाएगा, हमने तो अपनी सियासत की कुर्बानी नहीं देनी, हमने तो आइन कुर्बान करना है, हमने मुल्क कुर्बान करना है, सियासत तो नहीं कुर्बान कर सकते हम। ये अपने पटवारियों को बता रहे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है इनसे कि आप लोगों को जरा शर्म आती है? आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके जब मुज़ाकरात की बात करते हैं, आप अवाम के इज्तिमाई शऊर की तौहीन कर रहे हैं, और इस कदर तौहीन अवाम के इज्तिमाई शऊर की नाकाबिले बर्दाश्त है। अवाम को पता है आप मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, अवाम को पता है आप डिलेइंग टैक्टिक्स हैं आपकी ये सारी, अवाम को पता है आप सबको बेवकूफ बना रहे हैं, चूना लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टाइमलाइन बनाई हुई है कि अगर इस तारीख को ये नहीं करेंगे तो हम ऑर्डर इंप्लीमेंट करा लेंगे। उन्होंने भी बनाया हुआ है कि हम सेक्रेटरी दिफा को भी रिजाइन करवा देंगे, सेक्रेटरी दाखिला को भी रिजाइन करवा देंगे, वजीर आजम घर जाता है वो जाए, वजीर दिफा घर जाता है वो जाए, वजीर दाखिला घर जाता है जाए, वो तैयार बैठे हैं इस काम के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट को पता है जब इस चीज का, तो वो पंचायत क्यों बन रही है? मेरा सिंपल सवाल है। पूरे मुल्क में इलेक्शन के लिए जो दरख्वास्त आई है ये तो मेंटेनेबल ही नहीं है, ये दरख्वास्त आइन के खिलाफ है। वो कैसे? आइन वाजिया है, सूबों में इलेक्शन यानी इलेक्शन, जनरल इलेक्शन या पूरे मुल्क में केयर टेकर हुकूमत के हवाले से भी वो वाजिया है, इलेक्शन के हवाले से भी, तारीखों के हवाले से भी, हर चीज में वाजिया है। तो ये मुज़ाकरात किस आइन के तहत करवाए जा रहे हैं? मैं इस बात में बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं हूं कि जो वो इन्हें टाइम दे रहे हैं मुज़ाकरात का, कि आप कर लें जी, देख लें, हमने तो फैसला दे दिया है, हम तो 14 मई के फैसले पर खड़े हैं, लेकिन आप कर लें मुज़ाकरात जो होने हैं। कल पता चलेगा, जब रिपोर्ट जमा होगी तो पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या मूड है। कल है भी जुम्मा, जुम्मा अमूमी तौर पर नून लीगियों के लिए, पटवारियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इस बार जुम्मे को रिपोर्ट तो जमा होगी, क्या उसी वक्त समात भी करके चेंबर में और कोई ऑर्डर भी जारी किया जाएगा? आज के लिए भी वैसे बाय द वे एक मुनासिब ऑर्डर की बात की है चीफ जस्टिस ने, वो अभी तक आया नहीं है, वो आएगा तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर करूंगा। मैं उसका वेट करता रहा, इसलिए मैंने जल्दी वीडियो नहीं बनाई। लेकिन आज जो पैसे देने का मामला है उसकी समात ही नहीं थी, आज सिर्फ मुज़ाकरात वाले पंचायती जो फैसला है उसकी जो है ना समात थी। अब इशू क्या है? इशू ये है कि इस दौरान इमरान खान के खिलाफ जो इन्होंने तोशा खाना का एक जाली केस बनाया हुआ है, वहां पे एक खास किस्म का न्यूट्रल जज अब लगा दिया गया है। और जो पिछला जज सुन रहा था, जिसने एक गुस्ताखी कर दी थी, इनका इमरान खान को कत्ल करने का प्लान नाकाम बना दिया था, और वो कैसे बनाया था कि इमरान खान की हाजिरी जो कचहरी इस्लामाबाद में हुई थी या जुडिशल कम्प्लेक्स में जो थी हाजिरी, वो बगैर अंदर आए एक्सेप्ट कर ली थी, उनसे बाहर ही दस्तखत करके अंगूठे के निशान लगवा लिए गए थे। जब नामालूम अफराद अंदर थे, जब नामालूम अफराद इमरान खान को कत्ल करने का पूरा प्लान बनाकर आए थे, तो जज साहब ने, जफर आई थिंक उनका नाम है, जज जफर इकबाल साहब, उन्होंने ये प्लान नाकाम बना दिया था, और इसकी सजा उन्हें यह दी गई कि केस उनसे ले लिया गया, उनको यहां से हटा दिया गया, और अब एक नए न्यूट्रल जज को लाया गया है जो तोशा खाना केस, फौजदारी केस जो है, इसमें सिर्फ नायली या सजा की बात नहीं है, इमरान खान को सजा देके जेल भेजना है, जो नवाज शरीफ की लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड है। तो ये टाइम इसलिए भी मांग रहे हैं, ये टाइम इसलिए भी इनके लिए अहमियत का हामिल है कि एक दफा इमरान खान जेल चला जाए तो करवा लेंगे इलेक्शन, फिर क्या मसला है? फिर तो अगर इन्होंने धांधली भी की तो बाहर कोई कैंपेन लीड करने वाला भी नहीं होगा, तब तक काजी भी आ चुका होगा, तो धांधली पे भी कोई एक्शन नहीं होगा, कैंपेन भी नहीं होगी, कोई जलसे जुलूस भी नहीं होंगे, हुए तो क्रैक डाउन होगा फिर से इनकी हुकूमत अगर बन गई धांधली करके। तो बहुत सारे प्लान एट प्ले हैं, और चीफ जस्टिस साहब आप मुज़ाकरात में 100 दिन जाया कर चुके हैं, 100 दिन। ये केस कब लगा था? जनवरी फरवरी गुजर गया, मार्च अप्रैल आ गया, असेंबलियां कब टूटी थी? जनवरी में। फरवरी से आप लगे हुए हैं, अब देख लें सूरत हाल क्या है। मार्च का ऑर्डर आया, हवा में उड़ा दिया गया, अप्रैल का ऑर्डर आया, हवा में उड़ा दिया गया,
اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی اتھارٹی کو سٹیمپ کریں اور آئین کے مطابق فیصلہ دیں تاکہ عوام کو کچھ سکون ملے۔ اضطراب میں ہے پورا ملک، اس اضطراب سے صرف عدالتیں آئین پہ عمل کروا کے نکال سکتی ہیں۔ صادق سنجرانی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، ٹاؤٹ ہے، وہ مذاکرات میں ثالث بنے گا؟ یعنی یہ تو وہی کہنا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر مذاکرات میں ثالث بن گیا ہے۔ وہ خود کہہ چکے ہیں جی ہم تو کہہ چکے ہیں ہم نہیں دے سکتے فوج، وہ اپنی پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں، وہ تو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے سیکورٹی، وہ کیسے ثالث بن سکتے ہیں؟ وہ پارٹی ہیں اس میں، اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی ہے اس میں، اور وہ نہیں الیکشن کروانا چاہتے، آپ کہتے ہیں جی وہ ثالث بن رہے ہیں۔ تو صادق سنجرانی کا تو کردار بیچ میں آتے ہی یہ پتا چلتا ہے کہ الیکشن کے لیے کوئی سنجیدہ نہیں ہے، اور تحریک انصاف اگر صادق سنجرانی کی بنائی ٹیم کو ایکسپٹ کر لیتی ہے تو ان سے بڑی کوئی بیوقوفی نہیں ہوگی۔ انہیں تو پتا ہے کہ آئی ایس آئی نے بنایا تھا صادق سنجرانی کو، وہی اس کو بچاتی آئی ہے، وہی اس کو سنبھالے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو پی ڈی ایم جماعتیں اس کے خلاف عدم اعتماد لائی تھیں، جب سے ان کو حکومت ملی ایک سال میں کیوں نہیں عدم اعتماد لائے؟ ابھی بھی نمبر ان کے زیادہ ہیں، کیوں نہیں لائے عدم اعتماد؟ ساری جماعتیں اکٹھی ہیں، ساری سیم پیج پہ ہیں، کیونکہ یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، اور اب تو اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے پی ڈی ایم بھی ہے، پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم اور ساری جماعتیں، اس لیے سب خوش ہیں۔ جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں ان کی منافقت آج میں دیکھ کے حیران رہ گیا۔ یعنی آپ ثالث بن کے آئے تھے اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں الیکشن ہو، آئین خیر ہے اگر 105 دن ہو گئے ہیں تو 205 دن ہو جائیں، خیر ہے کچھ نہیں ہوتا۔ مطلب منافقت کی کوئی لمٹ ہوتی ہے ان لوگوں نے۔ کہاں قاضی حسین احمد صاحب ایک بہتر انسان تھے، اور کہاں آپ پہنچ گئی ہے جماعت اسلامی؟ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ امید ہے کہ کل جب یہ رپورٹ جمع ہوں گی تو کل ہی ایک سخت آرڈر آئے گا چیف جسٹس کی طرف سے، اور پیسے کل ہی نکلوائے جائیں گے۔ اسٹیٹ بینک کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا جی ادھر ہی آپ آرڈر میں دستخط کریں گے اور ابھی پیسے ٹرانسفر کریں گے آپ، اور آپ ہمیں 2 گھنٹے بعد آ کے رپورٹ دیں گے کہ پیسے ٹرانسفر ہو گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن ہمیں 2 گھنٹے بعد آ کے بتائے گا کہ یس ہمیں پیسے ریسیو ہو گئے ہیں۔ امید ہے کہ یہ کل کے کل ہی کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جب الیکشن کے معاملات آگے بڑھ جائیں گے تو پھر توہین عدالت کی کارروائیاں بھی شروع ہوں گی اور آئین کی خلاف ورزی کی کارروائیاں بھی شروع ہوں گی۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور سب سننے کا بہت بہت شکریہ۔